وہ بھی یاد ہے. ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی ہے نوجوان اور ایون لوگوں کے ذہنوں میں. ایک شخص میں نے دیکھا, وہ 2022 کی میرے خیال ہے یا کلپ ہے, کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے میرا لیڈر کہے گا تو اس کا 4 یا 5 سال کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کو اٹھا کے کیمرہ کے سامنے کہتا ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا اگر مجھے اپنا لیڈر کہے. یعنی وہ اپنے لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کرے گا کہ گلا کاٹ دو اپنے بچے کا میرے خاطر. جہاں ایسی حالت جو پہ ابھی سارے سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ لوگوں کے ذہن میں نفرتیں, گھروں کے اندر وہ تقاریر سب کو یاد ہوں گی, جو پی ٹی آئی چھوڑ کے جائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اس کو تم گھروں میں نہیں گھسنے دو, ان کے فیملیز میں شادیاں نہیں کرو. یہ سب زہر اگلنا اس شخص کا کام تھا. اور انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان یا ہر ایک انسان کے ذہن بڑے کمزور ہوتے ہیں. ادھر فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا اور ایک ایسے آدمی کا جو کہ انتشار پھیلانا چاہتا ہو, جس کو سب سے زیادہ اپنی پرواہ ہو, سیلفشنس کے انتہا تک پہنچا ہوا ہو, کہ اس طریقے کی تقاریر کرنا, لوگوں کے ذہنوں کو زہر سے بھرنا. اور اس دن میں نے کہا نا 9 مئی وہ ایک دن کی بات نہیں تھی, یہ سالوں سے ایک بات کرتا چلا آ رہا تھا. اور اس نے سمجھا شاید کہ 9 مئی کو وہ پاکستان کو نقصان کر دینے میں کامیاب ہو جائے گا. اسی وقت آپ نے یہ ساری ویڈیوز بھی دیکھی جو چلی, ان کی جو لیڈرشپ تھی کس قسم کی باتیں کر رہی تھی, کوئی تقاریر کر رہی تھی. لیکن جب تک اس ملک میں ہمارے محب وطن شہری ہیں, جب تک شہداء, ان کے ورثاء, اور ہم سب ورثاء ہیں شہداء کے, جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا, میں اس وقت بھی چیف منسٹر تھا اور غلام نبی میمن صاحب اس وقت بھی انسپیکٹر جنرل پولیس تھے. میں کراچی کا بتاتا ہوں. کراچی میں گرفتار کیا گیا شخص کو, گرفتار ہوتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے, آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کئی دفعہ گرفتار ہوئیں اور ان کو سکھر جیل میں گرمی میں وہ رکھا گیا. سب کو پتہ ہے جو واقعات. محترمہ فریال ٹالپور صاحب گرفتار ہوئی, شرجیل میمن صاحب غلط گرفتار ہوئے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے بیل ہونے کے باوجود. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کبھی بھی ملک کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں. ہاں احتجاج ضرور ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, پرامن احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے. جب بھی غلط ہوگا ہمارے ساتھ ہم احتجاج کریں گے پرامن, لیکن قوم کو اس طریقے سے نقصان پہنچی. اس دن جو تقاریر ہوئی کہ جلا دو, یہاں چلے جاؤ, کور کمانڈر ہاؤس چلے جاؤ, پتہ نہیں ریجنٹ پلازا چلے جاؤ, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. میں کراچی میں آنے سے پہلے ایک چیز, خیر ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں ملنا بھی چاہتا ہوں جو شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھی ہیں ان سے, اس لیے کہ جولائی 99 کو قصہ ہے, میں آئی بلیو 5 جولائی میں, اور کہ ایک اور ثانیے کی وجہ سے بھی یاد ہے جہاں جب اس ملک میں جمہوریت ختم کر دی گئی تھی. لیکن 5 جولائی 99 کو شہید کیپٹن کرنل شیر خان نے جام شہادت نوش کیا سیاچن میں. 2 ڈویژنز انڈین آرمی سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اپنی پوسٹوں پہ ان کے اوپر تھے اور ان کو بے تحاشا نقصان دے رہے تھے. ایک پوسٹ پہ ہندوستانی فوجوں نے قبضہ کیا, انہوں نے اکیلے جا کے اس سارے فوجیوں کو, ہندوستانیوں کو ادھر مارا, لیکن اس سارے اس میں مشین گن کی فائر سے وہ خود شہید ہوئے. اور اس کے بعد جب ہندوستانی فوج ان کے کئی لوگوں کو اس نے مارا تھا, انہوں نے اس کی لاش کو مسخ کرنے کی کوشش کی, تو وہاں جو ہندوستانی کمانڈر تھا اس نے انہیں روکا کہ نہیں, یہ ہمارے ساتھ لڑا ہے اور بہت اچھا لڑا ہے.
اس کو اس ہندوستانی فوج کے کمانڈر نے اس کی سائٹیشن اس کی جیب میں رکھی اور بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے. ہمیں کیا پتہ چلتا؟ دشمن نے ریکگنائز کیا اور مردان میں اسی کے مجسمے کو انہی شرپسندوں نے مسخ کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا. آپ نے سب وہ تصاویر دیکھی ہوں گی. میں اس شخص کو جس نے یہ کام کیا اس کو تو قصوروار ٹھہراتا ہوں، لیکن اس سے پیچھے اس سوچ کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا قصوروار وہ ہے جس کو سزا ملنی چاہیے. اس کی باقی جو چیزیں نا، وہ گھڑی چور کر دی یا فلانا کر دیا، 190 ملین پتہ نہیں پاؤنڈ کی جو اس نے جو بھی کیا، باقی چیزیں ایک طرف کر دیں. لیکن اس ملک کی نوجوانوں کی اس ملک کو تقسیم کرنے والی جو سازش جو ملک دشمنوں نے اس کے تھرو کرائی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اور ادھر شہداء نے کہا نا کہ بھائی ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے شہداء کے ورثاء کو، کہ وہ شہداء کو معاف کر، شہداء کے قاتلوں کو تو ہم یہ معاف نہیں کر سکتے. اس کو اس ملک کو تقسیم کرنے کی سزا ملنی چاہیے. میں کراچی کی ذکر آپ سے کر رہا تھا. اسی دن یہ تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب صاحب موصوف اریسٹ ہوتے ہیں تو جی یہ کال آ جاتی ہے پورے پاکستان میں. یہاں پہ بھی کوشش ہوتی ہے. ہماری پولیس کے بہادر جوان، ان کے ساتھ رینجرز، انہوں نے مل کے 5-6 بجے تک سارا شہر انڈر کنٹرول کر 2-3 گھنٹے میں صفائی کر دی تھی. ان کی صفائی اور طریقے سے نہیں کی تھی، صرف اپنی رٹ قائم کر کے. اس کے بعد جی چلنا شروع ہوا. اور یہ اگین میں جو کہتا ہوں نا، جو نقصان ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ غلط خبریں کہ جی GHQ پہ بھی قبضہ ہو گیا. یہ اس دن آپ کو یاد ہوگا کور کمانڈر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور بس ملک جو ہے وہ آپ کے میاں والی ایئر بیس پہ قبضہ ہو گیا ہے. اور پھر وہ تصاویر چلنی شروع ہوئی، کور کمانڈر ہاؤس کی تصاویر آئی تو پھر یہ جاگ اٹھے شرپسند. اور ان کو کہا گیا فونوں کے ذریعے کہ کچھ شرم کرو، دیکھو ہم نے یہ سب کیا، تم کچھ نہیں کرتے ہو. لیکن اس وقت بھی ہماری پولیس، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سارا دن، وہ رات کو IG صاحب کو میں نے کہا نکلیں، اس لیے کہ شارع فیصل پوری بلاک کر دی. 6-7 گھنٹے شارع فیصل ضرور بند رہی تھی. میں نے کہا کہ صبح لوگ دفاتر جائیں تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. صبح ہم نے بزنس ایز یوزول چلے. اس نے 7-8 گھنٹے ہمارے خراب کیے، آگے کچھ نہیں ہوگا. اور ساری رات پولیس، ہماری KMC کا عملہ، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو نکالا تھا ہم نے. اور میں نے چکر کو 12-1 بجے رات کو لگایا اور صبح 5 بجے دوبارہ لگایا دیکھنے کے لیے کہ یہ سب صاف ہوا ہے کہ نہیں. اور ان سب نے کام کیا تھا. میں پولیس کے جوانوں کو، اپنے رینجرز کو، اپنے آرم فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مدد کی حکومت کی. اور انہوں نے اس ملک کے، اس لیے کہ اس شہر نے بھی بہت بہت برے وقت دیکھے. 9 مئی کی تو ہم بات کرتے ہیں، 12 مئی بھی سب کو یاد ہوگا کہ 12 مئی کو کیا ہوا تھا. 12 مئی کو بھی شرپسندوں نے ایک پرامن احتجاج کو نقصان پہنچانے کے لیے ان پہ فائرنگ کی. اور اس دن بھی سب کو یاد ہوگا، وہ 12 مئی بھی اتنا ہی خراب تھا. لیکن اس کے بعد جلد، اور پھر ہم نے کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں کی اس پہ. ہم نے کہا کہ آؤ ریکنسائل کرو، ساتھ بیٹھو. اور وہ ساتھ حکومت میں بھی آئے پھر. لیکن ان کے جو لیڈر تھے ان کی بھی خیر انہوں نے اب ان کو خود چھوڑ دیا ہے، آگ کر دیا ہے، تو چلے اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. اور میں